میں وڈی تو وڈی سزا ہے جو سی کیونکہ نبی دے ہتھوں قتل ہوئے جڑے ویلے بے نماز دی واری آئی ہے امام کائنات نے فرمایا او دنیا والے او قیامت چلڑی جہنم دی بات درجے وچ جیڑا میری امت دا بے نماز ہے اے قیامت چلڑی ابئی بن خلف دے کٹھے سڑدا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ایکو کوئی نہیں ہے تو کھول دے یا بند کر دے ہر قسم دی حمد و ثنا بس ٹھیک ہے تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ
اج دے خطبہ جمعہ تساں احباب دے سامنے پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہیں۔ دعا ہے ای مختصر جیں وقت مبارک وقت اللہ سونا میں ناچیز کو چند معروضات اور چند گزارشات اس آیت کریمہ دے تحت تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرن دی توفیق بخشے، اور اللہ سونا اساں سارے کو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، اسلام دی بنیاد 5 چیزیں تھے۔ بنی الاسلام والا خمسن، یعنی دین اسلام دے 5 اہم رکن ہیں، یعنی اس دین اسلام دیاں 5 بنیاداں جنہاں دے اوتے دین دی عمارت قائم ہے، اور وہ 5 ارکان اور 5 بنیاداں دین اسلام وچ داخل ہون والے ہر مسلمان واسطے ضروری ہیں۔ پہلا بنیادی رکن اللہ تبارک و تعالی دی توحید دا اقرار اور جناب نبی کریم علیہ السلام دی عبدیت اور ختم نبوت دا اقرار، اور اسلام دا دوجا بنیادی رکن نماز قائم کرنا، اور دین اسلام دا تیجا بنیادی رکن زکوٰۃ ادا کرنا، اور دین اسلام دا چوتھا بنیادی رکن رمضان المبارک دے روزیاں دا مکمل اہتمام کرنا، اور دین اسلام دا 5واں جڑا رکن ہے وہ ہے بیت اللہ شریف دا حج کرنا۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج بیت اللہ الحرام۔ ہن تھوڑا جہا غور فرماؤ این حدیث مبارکہ ہیں اور اسلام دے انہیں 5 بنیادی ارکان تے۔ جڑا پہلا رکن ہے کلمے دا اقرار، توحید دا اقرار، رسالت دا اقرار، وہ اساں تساں پہلے کر چکے ہیں، یعنی این اسلام دے بنیادی پہلے رکن تے اساں عمل کر چکے ہیں، تائیں تو مسلمان سدمے ہیں۔ اگر این پہلے بنیادی رکن تے عمل نہ کروں گا تو شاید مسلمان نہ سڑی جوں، یعنی پہلا جڑا بنیادی رکن ہے اندے اوتے اساں عمل کر چکے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام دا بنیادی رکن ہے، لیکن ہر مسلمان تے اے بنیادی رکن جڑا ہے اے لاگو نہیں ہوندا، واجب نہیں ہوندا۔ ہر مسلمان زکوٰۃ دیون دا پابند نہیں۔ زکوٰۃ او بندہ دے سی این زکوٰۃ والے بنیادی رکن کو او ادا کرے سی جہندا مال جہندے کولو سرمایہ زکوٰۃ والے نصاب تک پہنچ چکا ہو، ورنہ فرضی زکوٰۃ ایندے اوتے لاگو نہیں بندی۔ یعنی پورے سال اگر ایندے کے کوئی اضافی مال موجود ہے اندے اوتے 100 روپے دے پچھو 2.5 روپے زکوٰۃ دا حساب کر کے زکوٰۃ دیون دا پابند ہو سی۔ جے وہی نہیں بندے ول سمجھو ہی کو زکوٰۃ والے بنیادی اہم رکن دی سارا سال رخصت ہے۔ اگر ایک رکن ادا ہی کرے سی تاں کرے سی جدہ ایندے استطاعت ہو سی، اور کرے سی بھی سال ایک واری 11 مہینے چھٹی۔ ایویں روزہ اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ روزہ فرض ہے ہر مسلمان تے، لیکن ہر روز فرض نہیں، ہر مہینے چی فرض نہیں، یہ ماہ رمضان فرض ہے۔ ہوں یعنی ماہ رمضان آسی تاں اے روزے والا بنیادی اسلام دا رکن جڑا ہے وہ پورا تھی سی اور ادا تھی سی۔ اگے پیچھے 11 مہینے پورے روزے والے بنیادی رکن کے بھی رخصت ہے۔ نفلی اگر رکھے اہتمام کرے ہوں دی اپنی مرضی،
زکوٰۃ بھی اگر نفلی دے وے صدقہ والوں دی اپنی مرضی، اچھی بات ہے۔ سال پورا زکوٰۃ کے چھٹی، سال پورا روزے کے چھٹی۔ حج بیت اللہ کرنا اسلام دا بنیادی رکن ہے، اہم ترین رکن ہے، لیکن ہر بندے تے واجب نہیں۔ اندے اتے واجب ہے جڑا استطاعت رکھدا ہوئے اور وہ ادا ہی کرے سی تو زندگی ایک واری ادا کرے سی، اور اگر وہ ادا ہی کرے سی تو ذوالحج دے مہینے ادا کرے سی۔ 11 مہینے بیت اللہ والے حج کے، یعنی حج بنیادی رکن ہے، ان کی نے چھٹی۔ روزے کے بھی 11 مہینے چھٹی ہے نا بنیادی رکن، زکوٰۃ کے بھی 11 مہینے چھٹی ہے بنیادی رکن۔ کلمہ پہلے پڑھ چکے ہیں، کلمہ پہلے پڑھ چکے ہیں، بار بار پڑھن دی لوڑ ہی نہیں۔ روزہ رمضان اہتمام کیتا ویسے، حج دا ذوالحج دے مہینے اہتمام کیتا ویسے، زکوٰۃ دا بھی سال گزرن دے بعد اہتمام کیتا ویسے۔ ہر ویلے کلمہ ہی زبان تے جاری کہ نہیں ہوندا، بس پڑھ چکے ہیں، اسلام میں داخل تھی چکے ہیں۔ ہن انہیں 5 بنیادی ارکان دے وچوں جیڑا رکن باقی بچ دے، جیڑا انہیں سارے دے اتے سبقت حاصل کریں دے اور فوقیت رکھ دے اور اہم ترین رکن ہے، وہ نماز ہے۔ سارے تو رہی چاکے کوئی یہودی عیسائی آ ونجے، کافر آ ونجے، سکھ آ ونجے، بدھ مت آ ونجے، اس کو پرکھنا ہوئے بھی یہ مسلمان ہیں یا یہودی ہیں، یہ مسلمان ہیں یا سکھ ہیں، وہ کیویں پرکھے سی؟ تساں آکھو داڑھی نال پرکھے سی، یہ تے غلط پیمانہ ہے۔ داڑھی تو سکھیں دی بھی ہے، یہودیاں دی بھی ہے، عیسائیں دی بھی ہے۔ داڑھی مسلمان ہون دا کوئی ذریعہ پہچان تو نہیں۔ زکوٰۃ دا مہینہ ہی نہ ہوئے، حج دا مہینہ ہی نہ ہوئے، رمضان دا مہینہ ہی نہ ہوئے، اگے پیچھے کوئی بندہ تھوڑے چاکے جو واڑا ہے، وہ چیک کرنا چاہتے بھی تھوڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا مسلمان ہے اور کیڑا بندہ ہے جڑا یہودی ہے، سکھ ہے، وہ کیا کرے سی؟ وہ اذان دی انتظار کرے سی، نماز دے وقت دی انتظار کرے سی۔ جیڑے ویلے اذان تھی سی وہ تو ہر بندے دے گھر تے نظر رکھ سی۔ جیڑے ویلے اذان تھی من دے بعد بندے گھروں نکل کے مسجد دو نماز پڑھن دی خاطر ویندے پے ہو سن، انہاں بندیاں دے بارے اے یقین کرے سی کہ اے مسلمان ہیں۔ نماز اسلام تے مسلمان بندے دی مین پہچان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑے بندے دی زندگی ہے اسلام قبول کرن دے بعد، کلمہ پڑھن دے بعد، جیڑے بندے دی زندگی ہے نماز دا اہتمام نہیں، اندے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں، اندے مسلمان ہون دا کوئی اعتبار نہیں۔ بلکہ مفتیان نے اتنا بات کی تھی کہ ایک مسلمان دے قبرستان دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں تمہارے سامنے حدیث رکھدا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا پلر ہے، نماز دین دا ستون ہے، جویں مسجد دی چھت دے ستون کھڑن، نماز دین دا پلر ہے، دین دا ستون ہے، دین دا عمود ہے۔ امام کائنات دے اگلے جملے تے غور کر، آپ نے فرمائے من اقامہا فقد اقام الدین، جیڑا بندہ نماز والے پلر کو قائم چا کرے سمجھو ہی بندے اللہ دے دین کو قائم کیتا ہویا ہے۔ من ہدمہا فقد ہدم الدین، جیڑے بندے نماز دے پلر کو ضائع کیتا ہویا ہے سمجھو ہی بندے اللہ دے پورے دین کو ضائع کیتا ہویا ہے۔ نماز ہے تو دین ہے، یہ پہلی بات بھی میں شروع اچھی عرض کر دیتی ہے، سارے دیکھنی میری طرف ہے تے غور نال ذرا، جیندے اچ نماز دی پابندی نہیں اندے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں۔ مت آکھو اسا مسلمان ہیں، مول صاحب ہیں مسلمان، بس چھوٹی جی کمزوری ہے، نماز ہے سستی ہو ویندی ہے، ایسے اسلام دی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ پہلی بات کی تھی ہم جڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد اچھا نماز ہی نہ پڑھے تو یہ کیویں پتہ لگ سی بھی یہ مسلمان ہے، باقی چیزاں ساریاں بعد ہے۔ چل جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نماز دا خیال نہیں کریں دا اندے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں۔ اگلی بات تے غور کر،
جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نماز دی پابندی نہ کرے، قرآن گواہی دے دے ایسے بندے دے ایمان دا بھی کوئی اعتبار نہیں، یعنی یہ بندہ مومن بھی نہیں، یہ جتنا مرضی ایمان دے دعوے کرے اللہ دے ہاں ہی بندے دی کوئی حیثیت نہیں جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نماز دا خیال نہیں کریں گا۔ دلیل بہت وڈی گال میں کیتی ہے بھی جیڑا نمازی نہیں کلمہ پڑھن دے بعد وہ بے دین ہے، حدیث تو دلیل لیتی میں کلمہ پڑھن دے بعد جیڑا نماز نہیں پڑھدا وہ بے ایمان ہے۔ کہ جڑی وڈی بات ہے، پہلے تو میں مہذب الفاظ بولین دین دا اعتبار نہیں میاں دے ایمان دا اعتبار نہیں۔ اچھا جندے ایمان دا اعتبار نہیں ہو کیا ہویا؟ بے ایمان ہویا۔ جندے دین دا اسلام دا اعتبار نہیں ہو کیا ہویا؟ وہ بے دین ہویا۔ ساڈے تواڈے لفظیں تے ایویں ہی ترجمہ بن سی نا، اسلام آدھے ہی دے دین دا کوئی اعتبار نہیں، مطلب یہ کیا ہے؟ یہ بے دین ہے۔ قرآن آدھے جڑا نماز دا اہتمام نہ کرے ان دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں، مطلب وہ کیا ہے؟ بے ایمان ہے۔ جڑے ویلے صحابہ کرام بیت المقدس دو منہ کر کے نمازاں پڑھ دیاں، 17 مہینے نمازاں پڑھیں نے بیت المقدس دو منہ کر کے، اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہی اے میرے محبوب میں اللہ تھوڑے دل دی تمنا دے مطابق قبلہ تبدیل پیا کرنا، بیت اللہ کو اپنا کعبہ و قبلہ بناؤ تے آج دے بعد فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، قبلہ بیت اللہ ہے، ایڈے رخ کر کے نماز پڑھی کرو۔ امام کائنات نے اپنا رخ چینج کر دیتا، بیت اللہ کو قبلہ چا بنایا، نمازیں دا اہتمام شروع کر دیتا، صحابہ کرام بھی پیچھو نمازاں پڑھن لگ گئے۔ جڑے ویلے نماز پڑھ کے باہر بازار چ گھریں چ شہر چ آبادی جاویں نا، جڑے منافق ہوندے ہن او آدھے ہن اے دسو اے نمازاں تواڈیاں چنگیاں یا او نمازاں چنگیاں؟ جیڑیاں نمازاں بیت المقدس تو منہ کر کے پڑھتے رہ گئے ہو او تواڈیاں نمازاں ضائع ہو گئے، جے اے قبول ہیں تے او ضائع ہو گئے، جے او قبول ہیں تے اے ضائع ہو جا بہن۔ ایک ہی میں ہو سکتے جو بیت المقدس تو منہ کر کے پڑھیا ہویا نمازاں بھی قبول ہوئن تے اے بیت اللہ تو منہ کر کے پڑھیا ہویا نمازاں بھی قبول ہوئن۔ ساکو پہلے سمجھاؤ اے نبی دے یارو تو آجا نمازاں او چنگین یا تو آجا نمازاں اے چنگین؟ صحابہ کرام حیران اپنے مقابلہ نہ کریں دین، انہاں نال لڑائی نہ کریں دین۔ امام کائنات دے سامنے آئے بیٹھن تے اداس جیاں چہرہ کی دی بیٹھے آکھن لگن اللہ دے نبی منافق سا کو جیون نہیں دیں دے، آدن تو آجا اے نمازاں درستن یا او نمازاں درستن، سا کو جواب دے ہو کیا آکھنا چاہیے ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑی دیر خاموش ہوئے، صحابہ دے این سوال دا جواب اللہ پاک نے جبریل کو بھیج کے قرآن نازل فرمایا۔ سورت دنا سورت البقرہ ہے، دوجا سپارہ ہے، پہلا صفحہ ہے۔ اللہ جواب پیا دیں دے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ صرف سور نہیں سننی، مسئلہ ہی سمجھنے، ورنہ میں اللہ دے ہاں جواب دے ہو سا۔ شروع اندر عرض کی تمی جیڑا نماز دا اہتمام نہ کرے او بے دین ہے، ان دے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ تے جڑی دوجی دلیل قرآن جو عرض پیا کرے نا این دا واضح مطلب ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ان دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں۔ صحابہ کرام آدھن اللہ دے نبی ہون دسو، اللہ پاک نے فرمائے میرے پیغمبر اپنے یاریں کو میں اللہ کریم دی طرفوں جواب دے دے، تساں بڑے سیانے ہو وی چاکا لے ہو، سوال ہے ساجیں پچھلیاں نمازیں دا کیا بن سی؟ جواب اے آمنا چاہیے دا ہاں اللہ پاک نے تو اجا نمازاں ضائع نہیں کی چاہاں، لفظ نماز دا بولیا ونیا، سوال ہے آئی ساجیں نمازیں دا کیا بن سی؟
جواب ہے جو اللہ پاک نے تھوڑے ایمان کو ضائع نہیں کیتا. انہا مطلب ہے نماز دا دوجا نا ایمان ہے تے ایمان دا دوجا مانا نماز ہے. جڑے بندے چ ایمان قبول کرن دے بعد نماز دی پابندی نہیں سمجھو ہی بندے دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں. بے ایمان ہے بندہ، جتنی مرضی ترا ہوئے، جتنی مرضی کاٹن کرنڈی ہوئے، جتنی مرضی عہدہ ہوئے، جتنی مرضی پیسہ ہوئے، اے بے دین ہے، اے بے ایمان ہے. اللہ دے ہاں کتاب و سنت دے ہاں جڑا نماز دا اہتمام نہیں کرنا. امام کائنات نے فرمائی دے دین دا کوئی اعتبار نہیں. قرآن آدھے ہی دے ایمان دا بھی کوئی اعتبار نہیں. نماز ایک نہ پڑھا تے آکھاں اللہ می نہیں دینا. نماز ایک نہ پڑھا تے آکھاں اللہ میری دعا نہیں منے دا. نماز ایک نہ پڑھا تے آکھاں میری اولاد میری فرما بردار نہیں. نماز ایک نہ پڑھا تے آکھاں میرے کاروبار برکت نہیں بندی. نماز ایک نہ پڑھا تے آکھاں میری زندگی سکون کہیں نہیں. دو باتاں عرض کر چکا. جیڑے بندے چ نماز نہیں ان دے دین دا کوئی اعتبار نہیں. اور دوسری بات جیڑے بندے چ نماز نہیں ان دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں. ایمان دا اعتبار نہیں مطلب وہ کیا ہے؟ بے ایمان ہے. دین دا اعتبار نہیں مطلب وہ کیا ہے؟ وہ بے دین ہے. وہ توڑے میں بھی ہاں کوئی ہے میری اولاد ہی توڑے کیوں نہیں. جیڑا نمازی نہیں وہ دیندار نہیں. جیڑا نمازی نہیں وہ ایماندار نہیں. تیسری بات تے غور کر. یہ بھی تک میں قرآن و حدیث چو دسے سا. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے. حدیث پڑھ کے پہلے سمجھے نا وال حدیث پڑھ سا اگو تیری مرضی یاد کرے نہ کریں. پہلی گزارش کی تھی ہم جیڑا بندہ نمازی نہیں ان دے دین دا کوئی اعتبار نہیں او بندہ بے دین ہے. تے دوجی بات کی تھی ہم جیڑا بندہ نمازی نہیں ان دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں سمجھو اے بندہ بے ایمان ہے. تیجی بات پیا کرنا تے بڑی اوکھی پیا کرنا. جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نماز نہیں پڑھدا حدیث آدھی ہے این دے بندے ہون دا بھی کوئی اعتبار نہیں سمجھ آئی. اللہ کرے تو کو سمجھ آوے. بے نماز بندہ بے دین ہے. حدیث سنا چکا. بے نماز بندہ بے ایمان ہے. قرآن دی آیا سنا چکا. بے نماز بندہ ڈنگر تے جانور دی مانے دے اللہ دے بندے ہون دا بھی کوئی اعتبار نہیں. اگر میں بندہ ہاں تے بندے دا لفظی تے لغوی مانا ہوندے نماز پڑھن والا اللہ دی عبادت کرن والا. جیڑا بندہ کھاوے پیوے ڈنگرے والی کار سمے آرام کرے ڈنگرے والی کار سویر نال جانوریں کو بھی بھانے دے باہر کڈھاویں دے تے بندہ بھی اپنے گھر دے باہر نکلدا پیا ہوے. سویر نال جانوریں واسطے بھی بندور بنائی ویندی ہے. بندے واسطے بھی کھانے دا دسترخوان لایا ونجے. وال کھانے تے ناشتے دے بعد جانور کو جو کہ اوندے کے کم گدا ویندے تے بندہ بھی ناشتہ کرن دے بعد اپنے کم کار چ لگا ونجے. جڑے ویلے دوپہریں دا ٹائم ہوے جانور کو بھی لاہ کر کے آرام کرایا ویندے تے یہ بھی وقفہ کر کے دوپہر ودا کرنا ہوندے. جڑے ویلے شام دا ٹائم ہوے جانور دے سامنے بندور تیار کیتی ویندی ہے. ایندے سامنے بھی کھانا تیار کیتا ویندے. شام دی بندور خالی کر کے جانور بھی آرام کریں دے تے بندہ بھی آرام کریں دے. اللہ دے بندے ویچتے گڈا اچ بندے ویچتے کھوتے اچ بندے اشتے جانوارے چ بندے اشتے مہے چ بندے اشتے گاؤں چ بندے اشتے جانوارے چ درمیان چ جیڑی شے فرق کرن والی ہے اوندا نام نماز ہے. اللہ دے جڑا بندہ نمازی نہیں این بندے دے بندے ہون دا بھی کوئی اعتبار نہیں. بچایا کیا ہے؟ بندہ ہی نہیں ہو. بندہ وہ کو بندہ ہی شریعت نہیں آدھی ڈنگر آدھی ہے جانور آدھی. قرآن بھی آدھے اولئک کل انعام بل ہم اضل. قرآن آدھے اے ایمین جی میں جانوریں دی طرح ہوئے
اللہ پاک نے ول فرمایا جانور بھی چنگا ہوندے اپنے مالک دی آواز دا حیا کر گندے، لیکن بندہ ہے جڑا اپنے اللہ دی اذان دا حیا نہیں کرے گا، اللہ دے بل ہم ازل، اے جانوریں کے بھی پرلے پاسے دے۔ پہلی گزارش کیتی ہم جڑا کلمہ پڑھن دے بعد نمازاں نہیں پڑھدا اے بے دین ہے، ایندے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ دوجی گزارش کیتی ہم جڑا کلمہ پڑھن دے بعد نمازاں نہیں پڑھدا اے بے ایمان ہے، ایندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں۔ تیجے نمبر تے گزارش کیتی ہم جڑا کلمہ پڑھن دے بعد نمازاں نہیں پڑھدا ایندے بندے ہون دا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اے ڈنگر ہے، ڈنگر کے کیا امید رکھے بندہ کہ ساری سنجان رکھے، ساری وفا۔ اچھا وہ چاہندے ہو سارے ابے بیٹھے ہو، اولادیں والے بیٹھے ہو، تو چاہندے ہو بھی تھوڑی اولاد تھوڑا حیا کرے، چاہندے ہو؟ میں تو چاہنا کہ میری اولاد میرا حیا کرے۔ وہ ایرڑے کھواں ڈیرا غازی خان تو میں آیا، تسا میرے کنے زیادہ سیانے ہو۔ جیڑی اولاد رب دا حیا نہیں کر سکتی نا نماز پڑھ کے، اے اولاد اپنے ماں باپ دا بھی حیا نہیں کر سکتی، یاد رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پوتر اسماعیل کو بر چھوڑیا، بیت اللہ دے قریب ولن لگے ہیں، لکڑ دے آسرے تے ہیں، بڑھڑے ہیں، 100 سال کے زیادہ عمر ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا چاہندہ ہی؟ فرمایا کچھ نہیں بھی چاہندہ، چاہندہ میرا پوتر اسماعیل بس تیرے در در نمازی بن ونجے۔ بڑے بڑے محدثین نے، مفسرین نے دے اوتے نقطہ لکھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پوتر دے پانی دی پرواہ نہیں کی تھی، ٹکر دی پرواہ نہیں کی تھی، چھپر دی پرواہ نہیں کی تھی، فکر ہے میرا پوتر نمازی بن ونجے، روح گالیاں۔ کیونکہ ابراہیم نبی کو پتہ جلے پوتر نمازی بن ونجے وال ٹکر پانی دی ٹینشن ہی کوئی نہیں، نمازی کو اللہ روزی آپ بے بہا عطا کر دیں دے۔ دوجی گال ہے جڑے ویلے نمازی بن ویسی یعنی اللہ دا حیادار بن ویسی تے ابے دا آپیں حیا کرے سی۔ جیڑی اولاد کو تسا مسجد نہیں وے آندا، جیڑی اولاد کو نمازی نہیں وے بنایا، وہ جیڑی اولاد کو اللہ دی اذان دا حیا نہیں وے سکھایا، اون اولاد کے اپنے حیا دی امید رکھ دے ہو۔ عجیب فلسفہ ہے۔ تسا اپنے رب دی طاقت دا اندازہ نہیں سمجھایا تے آدھے ہو ساری اولاد ساری طاقت مننے۔ کلمہ پڑھن دے بعد جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ایندے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ جڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نمازاں نہیں پڑھدا ایندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں۔ جڑا بندہ کلمے پڑھن دے بعد نمازاں نہیں پڑھدا ایندے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں۔ چوتھی بات، اوے جڑا کلمہ پڑھن دے بعد اللہ دے نمازیں دا خیال نہ کرے، جڑا مرضی توحید دا دعوے دار ہوئے، اللہ دا قرآن دے بے نماز بندے دی توحید دا بھی کوئی اعتبار۔ میں سی موحداں خاندانی پیو ڈارے کے اساں اہل حدیث ہیں، ساڈے بابا بڑی توحید ہے، شرک سنوں ساڈے جسم تے کنڈیر چڑھ ویندی ہے۔ اچھا بھئی نماز آدھے واد گھٹ واد پڑھ دے ہوں، باقی موحد ہیں، توحید ساڈے چھے۔ اللہ قرآن چاہ دے توحید دے دعوے دار کو آکھو جے نماز نہیں پڑھدا توحید آدھے کے کو ہیں، توحید آدھے کے کو ہیں۔ توحید دا معنی ہی ہوئے ساری کائنات دی نہیں مننی ہے تکلے اللہ دی۔ توحید دا معنی ہی ہوئے ساری کائنات دی پوجا نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تکلے اللہ دی۔ تیری کیڑی توحید ہے؟ میں سی موحد ہاں، میرا ابا ہی آتا، میرا دادا ہی آ سائیں۔ قرآن آدھے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ دے نمازاں قائم کیچاں کرو تے مشرکین دے وچوں نہ بنو۔ نمازاں قائم کیچاں کرو مشرکین وچوں نہ بنو، نمازاں قائم کیچاں کرو مشرکین وچوں نہ بنو۔ کیا مطلب؟ جلے قائم کرے سو مشرکین وچوں نہ بن سو، کیا مطلب؟ جلے قائم نہ کرے سو کیا بن سو؟ مشرک۔ جلے مشرک بن سو وال تواڈی توحید گئی۔ بے نماز بندہ بے دین ہے، بے نماز بندہ بے ایمان ہے، بے نماز بندہ نہیں ڈنگر ہے، بے نماز بندہ موحد نہیں مشرک ہے۔ 4 باتیں ہو گیاں، 5ویں بات تے غور کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک نے جہنمی لوگیں کو جہنم میں درجے دیونن، سزا دیونی ہے، اے تیری سزا ہے،
یہ تھوڑی سزا ہے، یہ 20% سزا ہے، یہ 40% سزا ہے، یہ 60% سزا ہے، یہ 80% سزا ہے، یہ 100% سزا ہے۔ اللہ نے جہنم میں درجے بنائے ہوئے حسن۔ امام کائنات نے فرمائے سب تو زیادہ سزا جہنم میں، سب تو زیادہ سزا جہنم میں، سب تو زیادہ سزا جہنم میں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمائے اون بندے کو مل سی جیڑے بندے کو اللہ دا نبی قتل کر دے وے، یا جیڑا بندہ اللہ دے کہیں نبی کو قتل کر دے وے، یعنی جیڑا بندہ اللہ دے نبی دا قاتل ہوئے کو وڈی تو وڈی سزا مل سی، یا جیڑا بندہ نبی دے ہتھوں قتل تھی وے ایک کو بھی وڈی تو وڈی سزا مل سی۔ مشرک کے بھی زیادہ، سب تو زیادہ جہنم دی جڑی سختی والی سزا ہے نا میرا بھرا، او میرا دوستا، او کو مل سی جیڑا نبی دے ہتھوں مرے یا جیڑا اپنے ہاتھ نال نبی کو قتل کرے۔ ہن میرے دیکھ ذرا، ایک جنگ دے دوران میری نبی سی زرہ پاتی ہوئی ہے، لڑائی ودے کرن دے آپ دے ہاتھ تلوار آئی تے تلوار چل دی، بندے قتل تھیندے پن نبی پاک دے ہتھوں، رحمت للعالمین دے ہتھوں۔ اچانک میرے نبی کریم دی تلوار دی نوک لگی ہے کہ کوں ابئی بن خلف کو، ابئی بن خلف کو، ابئی بن خلف کو دھاڑ ماری سی۔ انہیں کہ کیا ہے آکے مر گیا، انہیں کہ مسئلہ کیا ہے، ایک خراش آئیے نبی دی تلوار دی نوک دی، وہ آگے یہ تک مسئلہ ہی کہیں نہیں۔ انہیں کہ نہیں مسئلہ بڑا ہے، عام بندے دی تلوار نہیں، امام کائنات دی تلوار ہے، مسئلہ بڑا ہے، لگ دے میں مر گیا۔ امام کائنات دی تلوار دی لگی ہوئی خراش نال ابئی بن خلف مر گئے، ہلاک ہو گئے، مردار ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا جیڑا بندہ قیامت والے دن سب تو وڈی سزا ہے جو سی جے کو نبی قتل کر دے وے تے نبی کہ کو قتل کیتا جیندا نا ابئی بن خلف آئی، ہن ایندا مطلب اے ہویا ابئی جہنم وچ وڈی تو وڈی سزا ہے جو سی، کیونکہ نبی دے ہتھوں قتل ہوئے۔ جڑے ویلے بے نماز دی واری آئی ہے، امام کائنات نے فرمایا او دنیا والے او قیامت والی جہنم دی بات درجے وچ جیڑا میری امت دا بے نماز ہے اے قیامت والی ابئی بن خلف دے کٹھے سڑدا کھڑا ہو سی۔ تو آپ کو نہیں سمجھ آئی، بے نماز بے دین، بے نماز بے ایمان، بے نماز ڈنگر بندہ نہیں، بے نماز موحد نہیں مشرک، تے پنجویں بات بے نماز او ہے جن دی جہنم میں سب تو وڈی سزا ہو سی، وڈی سزا۔ ابئی دے کٹھے جو کھڑا ہو سی، نبی علیہ السلام فرمائے ابئی دے کٹھے کھڑا ہو سی تے ابئی او سی جے کو اللہ دے نبی نے قتل کیتا ہو سی، کہ جڑی وڈی بات ہے۔ پانچ باتاں تھی گئے نہیں میرا بھرا، اجاں بھی اگر میں نمازی نہیں بندا نا وال میرے واسطے بہتر ہے میں اللہ دی زمین کو چھوڑ دیواں، میں تواڈے چاکے کھڑ کے اعلان کرنا تواڈے وچوں میرے وچوں میری فیملی وچوں جڑا اللہ دی نماز نہیں پڑھدا وہ اللہ دا دتا روزی کھاون چھوڑ دے، جڑا اللہ دی نماز نہیں پڑھدا وہ اللہ دی دتی ہوئی صحت واپس کر دے، جڑا اللہ دی نماز نہیں پڑھدا وہ اللہ دی وچھائی ہوئی زمین تے رہن ختم کرے۔ وہ لگا ونجے کئی ایسی جگہ تے جتھاں اللہ دی زمین نہ ہوئے بن سکدے، وہ لگا وجہ کوئی ایسی چیز کھاوے جڑی اللہ دی دیتی ہوئی نہ ہوئے، نہیں ہو سکدا۔ تحت سرا بھی بندہ پوج ونجے تے تاں بھی اللہ دی طاقت موجود ہے۔ جڑے ویلے ڈیوے اللہ کھادا ہویا، پاووں اللہ دا دیتا، پیموں اللہ دا دیتا، مکان اللہ دا دیتا ہویا ہوئے، زمین اللہ دی دیتی ہوئی ہوئے، صحت اللہ دی دیتی ہوئی ہوئے، وہ اللہ نے ہاتھ دے کے ٹنڈے دکھائے ہوئے، لتاں دے کے لنگڑے دکھائے ہوئے، اکھاں دے کے اندھے دکھائے ہوئے، صحت دے کے بیمار دکھائے ہوئے، اولاد دے کے بے اولاد دکھائے ہوئے، کیڑے تے کو نانگ نے چک پاتے جو تم اللہ دی نماز نہیں پڑھدا۔ اے جڑی وڈی کرم نوازی دے بعد بھی جناب ہونی کو مسجد تکلیف تھیندی ہے، وال تو پیچھے اپنی خیر کرو میاں، وال تو قصور کہیں نہیں نا، حکمرانے دا کیوں قصور بنے دے ہو؟ کیڑی حکومت نے تو کو آ کے آکھے جلے تواری مرکزی مسجد اذان تھی وے ستے روائے؟ کیڑی پارٹی آ جائیں تو کو ٹور کے آ کے آکھے جڑے ویلے میں اللہ نال ہی مخلص نہیں تو میرے نال میری اولاد مخلص ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جڑے ویلے اچھا اگلی گال سن، بات لمبی تھی ویسی، کتنا باتاں تھی گن
پانچ میں پانچ باتاں پہلے کر چکا دلائل نال. جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد بے نماز ہے وہ بندہ بے دین ہے. جیڑا کلمہ پڑھن دے بعد بے نماز ہے وہ بندہ بے ایمان ہے. جیڑا کلمہ پڑھن دے بعد بندہ بے نماز ہے اندے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں. جیڑا بے نماز ہے اندی توحید دا کوئی اعتبار نہیں. نمبر 5 جیڑا بے نماز ہے یہ جہنم چ وڈی تو وڈی سزا ہے جو سی. اگلی بات تے غور کر. امام کائنات رحمت للعالمین آپ لوگ اوجھ چاہ کے آپ دے پاک وجود تے رکھ دیں لیکن آپ نے کدی بد دعاواں کہنا نہیں چاہن لوگوں دیاں تکلیفاں برداشت کریں لیکن آپ نے فرمایا میرا دل آ دے میں نبی دا دل آ دے. معاف کرنے والی ہستی کھلدی مسکراندی ہستی انک لعلی خلق عظیم دی تصویر ہستی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا مجسمہ ہستی. فرمیندے کیا پہن فرمیندے میرا دل آ دے جڑے ویلے اذان ہو ونجے نا اذان دے بعد جڑے لوگ اپنے گھریں چ مصروف ہونن تے نماز تے نہیں آندے چھویں بات کیا کریں نہیں میں آمنہ دے لال دا دل آ دے میں کیا کراں آخذ شعلا من النار میرا دل آ دے میں کھجی دی چھڑی چاواں تے کھجی دی چھڑی کو اگ لاواں تے لمبی بناواں تے لمبی بنا کے اپنے ہاتھ وچ پاواں. اللہ دے نبی کیوں آپ نے فرمائے جڑے جڑے لوگ آسان آمن دے بعد اپنے گھریں چ بیٹھے ہوئے تے نمازاں نہیں پڑھ دے میں محمد پاک دا دل آ دے انہاں دے گھریں کو بھا لا لیواں. اے سڑن دے قابل اے سکھی زندگی گزارن دے قابل نہیں. میں آمنہ دا دال دا دل لا دے انہاں دیاں جھگیاں میں بھا لا دیواں کیونکہ مرن دے بعد بھی انہاں نے جہنم دی بھا پالن بڑھنے. اے اگر جیندیں تا جیندیں بھی سڑ دے راویں. اللہ دے نبی حالانکہ رحمت للعالمین لوگ جتنا مرضی زیادتیاں کریں امام کائنات نے کدیں بد دعاواں نہ لچان لیکن جڑے ویلے بے نماز دی واری آئی ہے آپ نے فرمایا میرا دل آ دے جڑے لوگ نماز تے نہیں آندے میں انہاں دے گھر نے کنواں گلا دے. چھی باتاں ہو گئے نہیں. اچھا میں کوئی دسو اگر نماز ہی نہیں پڑھنی تے آئے کیا کرنا صحیح زندگی ہے جیڑے میرے بھرا نماز نہیں پڑھ دے ذرا شیشے چ اپنے چہرے کو دیکھو جیڑی رب تو کو اکھ لائی ہے نا یہ اکھ جیاں سپیر پاڑتے گول دکھاؤ وفی انفسکم افلا تبصرون. ذرا اپنے چہرے تے نظر پاؤ کیا اللہ دا اتنا حق ہی نہیں کہ اون دے کو جھک کے اون دی نماز پڑھی جے. اون ودے اتھے لوگیں دے دروازے تے میں دے مولوی صاحبہ کوئی توید دے میں میرا کاروبار چمک پوے مولوی صاحبہ کوئی دم دسیاں جن نال میں کو کامیابی مل ونجے مولوی صاحبہ میرے پیپرن میں کامیاب تھی ہونا چاہنا مولوی صاحبہ میں زمین گھندا پیاں دعا کر کامیاب تھی وہاں. اللہ دے وہ ظالمو کامیابی چاہیدی وے سجے کھبے منہ مریں دے ودے ہو تے 5 وقت تواری گھر دی مسجد جو آواز آندی ہے حیا للصلاۃ حیا للفلاح. اگر کامیابی چاہندے ہو ذرا این جھونپڑی ہے چاہو این میرے در تے آؤ جیڑا میرے در تے ٹر آوے میں اللہ ہوں دے سر تے کامیابی دے تاج پوا دینا. نماز اچ کامیابی ہے. ہن تیرے سامنے ایک بھی بات ذرا غور کریں ذرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ایک بندے دے بارے اطلاع ملی ہے ہونے ہی دے گھر بھا لگیے ان دا گھر سڑ گئے. نبی سی فرمائے اے کوئی نقصان نہیں کوئی نقصان نہیں. والی اطلاع ملی ہے تیرے گھر دے نال نال تیرے گھر چ جو کچھ ہا سارا سڑ گئے. آپ نے فرمایا ول بھی کوئی ہے جڑا نقصان نہیں خیر ہے بڑا نقصان نہیں. والی اطلاع ملی ہے تیرے گھر چ جڑے افراد ہیں سارے سڑ گئے. سمجھتے بیٹھے ہو. اللہ دے نبی فرمائے کہیں کوئی اطلاع ملے اوہ میاں تیرے گھر با لگی ہے تیرا گھر سڑ گئے والی اطلاع ملے تیرے گھر دا سارا مال سڑ گئے والی اطلاع ملے تیرے گھر دے سارے افراد سڑ گئے. وہ وی چکا لے ہو میرے نبی نے فرمائے کوئی نقصان نہیں. اگر کہیں بندے دے بارے پتہ لگے کہیں دی اثر دی نماز چک گئی ہے
ایندا جڑا نقصان ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ گھر دے سڑن دا نقصان بھی تھوڑا ہے، ٹبر دے سڑن دا نقصان بھی تھوڑا ہے، بندے دے سڑن دا نقصان بھی تھوڑا ہے، لیکن جڑا بندہ جان کے عصر دی نماز ضائع کر دے ایندا کنے بھی بڑا نقصان ہے۔ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، فرمایا جن دی عصر چک گئی ہے نا، جڑا عصر دا بے نماز ہے، عصر دا جان بوجھ کے، فرمایا ایندا مال، ایندا اہل و عیال، ایندا ٹبر، ایندا خاندان، ہر شے میاں گئی، ہر شے گئی۔ او آیان طیف والے آیان، انہیں کہ اللہ دے نبی اساں ہن مسلمان تھی ہونا چاہتے ہیں، پہلے تو نال بڑا کچھ کیتے سے ہن مسلمان۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن انہیں کہ ساجاں کچھ شرط ہیں، روزہ نہیں رکھیندا ساڈے کے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی میں تھوڑی دل آکھے اگلی گال کرو بعد انہیں کہ سی والے زکات ہی نہیں دیوی دی ساڈے کے۔ آپ نے فرمایا اگلی گال کرو، انہیں کہ سی والے جیڑیاں تو جہاں اسلام جہاں گالیاں یہ سارے کے یہ حج ہی نہیں تھی نا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگتے انہیں کسی بات ایک چیز رہ گئی ہے، یا منو چاہتے ہاتھ اورتے کرو کلمہ پڑھوں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ آکھن لگے بس نماز ہی نہیں پڑھی دی۔ حدیث پاک کے چندے فتغیر وجہ رسول اللہ، میرے نبی دا چہرہ سرخ تھی گئے۔ آپ نے ہاتھ پشتیں کر کے دے، آپ نے فرمایا جی میں آئے ہو سردار ہن، عام لوگ نہ ہن، جی میں آئے ہو اوے لگے ونجو، جیڑے دین اچ نماز نہیں سمجھو دین نہیں۔ چلو کوئی ضرورت نہیں تھوڑے ایسے دین دی جیڑے دین اچ نماز دا اہتمام نہ ہوئے، اون دین دا کوئی اعتبار نہیں، ضرورت ہی کہنی توارے مسلمان ہونے دی۔ این کنے بندہ ایویں بندہ چنگا ہے مر ونجے جڑے دین اچ بندہ نماز نہ پڑھے۔ سارے کئی لوگ ہیں یہ سارے چکا لئی آئے بیٹھے ہیں نا، لیکن عصر دی نماز ٹائم پتہ لگ پوسی، مغرب دی نماز ٹائم پتہ لگ پوسی، نمازیں دا کوئی فکر نہیں۔ وہی جڑے اپنے وسطی تے چکیں دے مسیتیں کو آباد نہیں کریں دے نا، اللہ انہیں دے گھر کدیں آباد نہیں کریں دا۔ اے میرے جملے نوٹ کرائے، ساکو یا مسجد دی پیٹ تے پلوتی کھا لاندی ہے، مسجد دی بد دعائی کھا لاندی ہے۔ یہ ساریاں باتاں سمجھ جڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نماز دا اہتمام نہیں کریں دا، اندے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں، اندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں، اندی توحید دا کوئی اعتبار نہیں، اندے بندے ہومن دا کوئی اعتبار نہیں، اور یہ جہنم وچ وڈی تو وڈی سزا ہے جو سی۔ امام کائنات نے فرمائے میرا دل دے انہاں دے جھکے ساڑنے وہاں، اور آپ نے فرمائے جیڑا بندہ نماز ضائع کر لے وے گھر برباد تھی من کے بھی زیادہ ہیندہ نقصان ہے جڑا اللہ پاک دے سامنے نمازہ نہیں پڑھ رہا۔ 8ویں بات تے غور کر، اللہ دے نبی سفر چن بلال جی ڈیوٹی ہے تیری سویرے یار اٹھاویں، عادت ہے تیری اذان دے ٹائم اٹھن دی، سفر چاہیں تھکے ودے ہیں جنگ تو واپسی ہے اٹھاویں ذرا ایڈے 100 ذرا سارے ٹھیک ہے۔ نبی پاک سم گئے نا، حضرت بلال بھی سم گئے۔ تھوڑی دیر دے بعد رکھیاں اللہ دے پیغمبر دی آنکھ کھلیے تے ڈین ہویا کھڑائی نماز گئی، ڈین ہویا کھڑائی نماز گئی۔ امام کائنات نے فرمایا بلال کو اٹھاؤ، ڈٹھے نے جناب بلال ستے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلال کیا کی تیری ذمہ داری ہے تینسا کو اٹھاونا؟ حضرت بلال دن اللہ دے نبی جیڑے رب نے تو کو سما دیتے ہوں، رب نے میں بلال کو سما دیتے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہوں جیڑے جملے نبی سی فرمائیں میں وہ علاوہ چاہنا۔ آپ نے فرمایا جلدی کرو دیر نہ کرو، سن دے پہ وہ جملے نیندر تو نہیں؟ جلدی کرو دیر نہ کرو، اپنے خیمے پٹو سامان چاہو۔ اللہ دے نبی نماز دی قضا کون پڑھ سی؟ آپ نے فرمایا اتھا نہیں سے پڑھ دے، جلدی کرو کہیں بھی جگہ تے جو پڑھ دے ہیں۔ اللہ دے نبی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جیڑی جگہ تے نماز ضائع ہوندی پئی ہوئے سمجھو او جگہ شیطان دا گھر ہوندے، اتھا سا ایک لحظہ بھی باہن گوارا نہیں کریں دے جتھا ساری نماز ضائع ہو گئی ہوئے۔ جیڑا دکاندار اپنی دکان تے بے کے نمازاں ضائع کریں دے سمجھو ایندی دکان شیطان دا اڈا ہے۔ جیڑا بندہ اپنے گھر چ بے کے نمازاں ضائع کریں دے سمجھو ایندا گھر شیطان دا اڈا ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے جلدی کرو دیر نہ لاؤ، اوڈے جلدے ہیں جل کے نماز پڑھتے ہیں۔ اون جگہ تے آپ نے نماز نہیں پڑھی تے والے گزرے بھی نہیں، کیونکہ جتھا نمازاں ضائع تھی میں اتھا شیطان دے اڈے ہوندے رہے۔
سارے گھر میرے خیال ہے شیطان دے اڈے ہی ہم ناراض نہ تھی بھائی نماز جو کن سے پڑھ دے سارے گھریں بیٹھے ہیں ہر شاید فکر ہے نماز دا فکر کا نہیں یاد رکھائے جیڑا بندہ نمازی نہیں اندی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں کوئی حیثیت نہیں اللہ نے نہ ہی کوئی جنت کیا قیامت لڑی اللہ نے ایک نظر رحمت نالی دیکھن گوارا نہیں کرنا جڑا متھے تے وٹ پاتی ودے اللہ دے سامنے جھکیا ہی نہیں اتھا میرے نبی سی سجدے دی حالت چن اما عائشہ فرمائن ترائے واری اٹھی کے ڈٹھے میں نبی دا سجدہ مکدا ہی نہ میں پوچھے سونا تو کیا ضرورت ہے لمبے سجدے کرن دی آپ نے فرمایا عائشہ میرے اوتے اللہ دے بڑے احسان ہیں میں سجدے کر کے اللہ دا شکر نہ کراں افلا اکون عبدا شکورا وہ کیجرے تھے بیٹھے ہیں ایسا کو کہیں کھوائے کیا ان دا حق نہیں ان دے سامنے آ کے جھکوں اچھا بڑا فائدہ ہی بھی بڑا فائدہ ہی بھی میں بڑی سرچ کی تھی بڑا فائدہ ہی بھی اس سارے اندر جگر ہے نا جگر جسم میں جگر وہ خون دی سپلائی کرن دے میرے دیکھیں ذرا اتنے سر والے پاسے اکھ والے پاسے کان والے پاسے ہتھیں والے پاسے جسم دے تلے آزا جگر دا کام ہوندے خون دی سپلائی کرنا سمجھ آئی یا نہیں ہے اساں ہر ویلے 24 گھنٹے اکثر ایویں ودے ہیں جی میں ہن بیٹھے ہیں ایویں باندھے ہیں ایویں کھڑے ہوندے ہیں زیادہ تر جڑی ایوریج ہے نا خون دی سپلائی والی وہ جسم دے تلویں آزاد ہو ویندی ہے کیونکہ تلے رفتار زیادہ ہے ریڑے سپیٹے اتلے جڑے آزاد ہیں نا اتلے انہیں سپلائی گھٹ ویندی ہے چاڑھی جو ہے اتنے چاڑھی تاں تے اٹیک دے مسائل ہیں تاں تے ہر ویلے بی پی دے مسائل ہیں تاں تے ہر ویلے اکھیں مٹھاں تھی گن میاں کان مٹھے تھی گن میاں جڑی جگر دے سپلائی دے نا خون دی وہ اتنے گھٹ ویندی ہے تلے زیادہ ویندی ہے کیونکہ اتنے چاڑھیے تلے ریڑے میڈیکل سائنس نے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ہے تجزیہ کیتے اور سرچ کیتی نے کوئی ایسا عمل تلاش کرو جن دے ذریعے جگر ہے نا جڑا یہ اتنے والے آزاد ہو بھی برابر سپلائی کرے میرے دیکھو یہ میرے ہاتھ دو دیکھو انہوں نے ہی کوئی عمل تلاش کیتے پوری دنیا او ہی وے سجدہ بندہ سجدے یہ میرا ہاتھ دیکھ جو ہی بندہ سجدے چوے اندہ جڑا جگر پلانٹ ہے نا وہ درمیانے چاہ ویندے جی میں تلویں آزاد ہو سپلائی ویندی ہے ہوں سپیٹ نال اتلے آزاد ہو سپلائی ویندی ہے نبی سی فرمایا ہاں نا کہ اگر چاہدیں میں نبی دا ہمسایہ بننا ربیہ سجدے لمبے کیتے کر سجدے ڈھیر کیتے کر نبی سی سجدہ کیوں ڈھیر کرن دے جتنی دیر سجدہ ہوئے اتنی دیر جگر دی جڑی خون والی سپلائی ہے وہ سر والے پاسے زیادہ ویندی ہے ایویں نہ آدھے حضرت علی کہ جڑے ویلے میرے دل خیال آندا نا میں اللہ نال گل ہی کراں میں سجدے وینام تو ول سارا خون ایویں سر دے اتنے آ ویندا طبیعت فرش تھی ویندی ہے وقت میں اللہ نال رج گل ہی کراں اور ویسے بھی میں کل بھی پڑھیے ایک جگہ دے ہوتے ہیں کہ جڑے بندے کو نا دل دا مسئلہ ہے سانس دا مسئلہ ہے وہ لمبے سجدے کرے جے کو موہریاں دا مسئلہ ہے وہ قیام کرے لمبے کتنی بڑی بات ہے میں انڈیا دی ایک کافرہ عورت دا تبصرہ سنے میں میڈیا دے ہوتے ہیں وہاں کہ مسلمان نماز پڑھ دن کہیں ملے رکوع ہے کہیں ملے سجدہ ہے کہیں ملے قیام ہے اپنے انڈیا دے ہندو دے کافریں کو آدھیے پتہ ہے کیا ہے یہ تو پتہ ہے کیا ہے آکھن لگے کیا ہے آکھن لگیے اے دس از اے ویری ایکسرسائز اسلام نے انہیں دے پٹھے اور جسم دے اعضاء مضبوط کرن دی خاطر اسلام نے انہاں کو ایکسرسائز اور انہاں کو ورزش دسائی ہے وہاں کیا سن تجربہ کیتے دیر کر کے کھڑے رہن نال پٹھے مضبوط تھی نا اساں تجربہ کیتے رکوع چ لمبی دیر کھڑن نال اے موہرے دی تکلیف دور تھی ویندی ہے وہاں کیسا تجربہ کیتے لمبے سجدے کرن نال سانس دی تکلیف دور تھی ویندی ہے ہائے افسوس ہندو کو پتہ لگ گیا نماز دا فلسفہ کیا ہے مسلمان غافل ہے مسلمان غافل ہے مسلمان کو نہیں پتا کہ سجدے کتنی برکت ہے مسلمان کو نہیں پتا قیام کتنی برکت ہے نماز دے بغیر گزارا کوئی نہیں بھی بزرگا نماز دے بغیر گزارا ہن قرآن تیرے سامنے پڑھدا اللہ تعالیٰ نے فرمائے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین جنتی لوگیں جنت سے لگا ونجنے جہنمی لوگیں جہنم سے لگا ونجنے اللہ پاک نے فرمائے جنتی سوال کرے سن وہ جہنمی ہو تو سا جہنم میں کیوں پہ سڑ دے ہو اسا کٹھے آسے کاروبار کٹھے کریں دے آسے
سلککم فی سقر، اگو یہ جواب دے دن قالو لم نک من المصلین، کاروبار کٹھے کریں دے سے، رشتہ دار سے، شادیاں خوشاں غمیاں کٹھے بکتے دے سے، سادے جہنم جاون دی وجہ آئی اساں نماز کہنا پڑھ دے سے۔ بے نماز جہنم میں سی، ابئی دے کٹھے کھڑا ہو سی۔ آتے کو ایک بھی حدیث سناواں، نبی علیہ السلام فرمائے میں خواب ڈٹھم، کیا ڈٹھم؟ صحیح بخاری، میں کیا ڈٹھم؟ خواب ڈٹھے میں، جی اللہ دے نبی فرمایا میں خواب ڈٹھے، ایک بندہ ہے وہ کو فرشتے پکڑی ودن، وہ کو فرشتے پکڑی ودن، اچھا ول فرمایا او جہنم دی بھائچ ودا ہوئے، اچھا ول او کو جہنم دی بھائچ خوتے لیندن تے اتھا سارے جہنم دی پیپ کٹھی ہوں دیئے، او جڑے ویلے سر چاہ کے اتے کنارے تے آوے، امام کائنات نے فرمایا میں ڈٹھے فرشتے ایک بھادا بنا ہویا وڈا بھلا پتھر چاہ کے اندے سر تے مار دینن، جن دی وجہ تو اللہ اندے سر کو پھسا دیں دے، وال اللہ دوبارہ سر پیدا کریں دے، ود غوطہ کھندا ودا ہوں دے، وات اتے سر چین دے، وات فرشتے پتھر مرین اندے عادت آئی تا میں ایمیں ڈٹھے میں صحابہ دن اللہ دے نبی کون آئی، اندی وجہ کیا آئی، ایکو جہنم میں فرشتے پتھر کیوں پہ مرین دے؟ امام کائنات نے فرمائے یہ سوال میں جبریل کے کیتے میں، حضرت جبریل نے جواب لیتے اللہ دے پاک نبی اندی وجہ آئی کہ کیا کریں دے، ایک تا وجہ آئی جڑے ویلے قرآن سنیا یا پڑھیا قرآن تے عمل نہ کریں دا، اندی دوجی وجہ آئی وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، جڑے ویلے فردی نماز دا ٹائم ہوئے ایک نیندر آویں دی آئی، اے نمازیں دا مذاق بنے دا، نمازیں تے حاضری نہ دینا، ہی واسطے اللہ پاک نے کوئی سزا دے رکھی۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فردی نماز ٹائم نیندر اگے پیچھے باہر آوے سی، تیاری شری کر کے دھاں دھوں کے کاٹن پا کے بھی ہون تو کیا کرنا ہی، نماز ٹائم تے کو کیڑی شے نے مسجد نہیں آوان دیتا، نماز ٹائم تے کو کیڑی شے گھروں باہر نہیں نکلان دیتا، باہر آ گئے نماز ٹائم نہیں آیا، مسجد نہیں آیا، جڑا نماز ٹائم اللہ دی قسم ہے کیڑی کیڑی گال دساں، بیت اللہ دا طواف زندگی دے کہیں ایک لحظے چی نہیں رکدا، رک دے تو صرف نماز دے ٹائم رک دے، اگے پیچھے نہیں رکدا، نماز اہم ہے طواف کے بھی۔ اچھا ویرے دیکھو بندہ جنگ چ ودا ہوئے، تلوار ہاتھے چ ہوئے، کافر لڑائی ودے کرنے ہوئے، اتھا تے معافی ملے بھئی جان ہتھیلی تے رکھی کھڑن، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جنگ لڑ دے ودے ہو، نماز دا جڑے ویلے وقت ہوئے اکا تو آجاں جانا خطرے چن پر نماز دی معافی، صحابہ کوئی کہنا آئی تو میں کیڑے کھیت دے مالی ہیں، وہ جنگ چی صلاۃ الخوف پڑھ دے ہیں، نماز پڑھ دے ہیں، لیکن تیری میری ایک کیفیت ہے۔ اچھا ویرے دیکھو حضرت عمر نال پیار کریں دے ہو، حضرت عمر نال صحابہ نال پیار کریں دے ہو، میرے حضرت عمر تے جلے حملہ تھی آپ کیڑی حالت چن، کیڑی حالت چن، نماز دی مسلح تے کھڑے ہیں، مسجد نبوی آئی پیٹ دے اتے پرلے خنجر مارے، جوں ہی ڈٹھن نا آواز دیتی نے فتنا والا ید عبد الرحمن ابن عوف، اے عبد الرحمن اگتے تھیا ہاتھوں دا پکڑے نے مسلح دے کھڑے نے آکھے نے میں امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل دے حکمران دی پرواہ نہ کریں، اللہ دی نماز پوری کرا، میری خیر ہے نماز پوری کرا۔ اچھا تے کو اگتے دساں جناب نبی کریم سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم ترائے واری پانی منگوا کے وضو کرنا، غشی تاری غشی تاری غشی تاری، آپ پوچھنا نماز صحیح تواری انتظار ہے، ترائے واری دے بعد آپ نے فرمائے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں مسجد نہیں ون سکتا، بس مہربانی کرو تساں ابو بکر کو آنکھوں پڑھاوے، صدیق اکبر، پہلے تے اما عائشہ جان کہنا بابا جی کو نہ آکھو، اور فرمایا عائشہ اگر میں صدیق دے مقابلے کہیں بے کو آکھاں یا باللہ ہو اللہ انکار کریں دے، اللہ منینا ہی نہیں، اللہ نہیں منینا۔ صدیق اکبر کو حکم کیتا گئے، آپ نے فرمایا آواز اندھی پئی ہے، جی ہاں سہیں، آپ نے توجہ کی تھی، صدیق دے اللہ اکبر دی آواز آئی، آپ نے فرمایا عباس کتھائیں، علی کتھائیں، جی فرمایا ہو سکتے میری زندگی وفا کرے نہ کرے میں کو منہ جھندا سہارا دے ہو، میرا دل آدھے میں نماز جماعت نال مسجد وہیں پڑھا، تو ساں کلمہ پڑھئے، اساں کلمہ پڑھ دیں، نہ نبی دی نماز دا حیا ہے، نہ عمر دی نماز دا حیا ہے، نہ قرآن دے آیت دا حیا ہے، نہ نبی دی تعلیمات دا حیا ہے، کیا ضرورت ہے؟
ہندو ملک ون کے رہو پیچھے کرانے ون کے رہو ساری تھوڑی پہچان تے رب نال تعلق دا ذریعہ نماز ہے. آپ نے فرمایا حضرت عباس آدھے نا سا نبی سنگھ کو گھدی ویندے آسے تے آپ دا پیر مبارک زمین تے گھسیٹ کے لگدا ویندا ہا ٹور نہ سکدے ہیں ویندے نماز دو پیا ٹور نہ سکدے ہیں ویندے نماز. آپ نے فرمیندے ہیں جڑے ویلے میں تھکا وداؤں ہاں میں نماز پڑھدا قرۃ عین فی صلاۃ اللہ میرے تھکیڑے دور فرما دے اللہ میری تھکاوٹ دور کر دے دے. حضرات نماز ضروری ہے نماز ضروری ہے نماز ضروری ہے ہر صورت ضروری ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم کہا اللہ دے نبی میں نبی نہ میں کوئی بندہ مسجد نہیں آن سکتا فجر دی نماز تے مسئلہ ہے میں کوئی اجازت رہو میں نماز گھر پڑھ گنا. آپ نے فرمایا عبداللہ مؤذن کو سندا رہا نہیں اذان کو جی ہاں فرمایا سندا رہا نہیں تو مسجد آمنا پوسی بھاویں نبی نہ بھی کیوں نہ وہاں کہ اچھا اللہ دے نبی جے اجازت نہیں نا فرمایا نہیں اچھا والی میں کرو ایک شفقت کرو میں کو مستقل فجر دی اذان دا مؤذن بنا رہے ہو اذان دے بہانے میں مسجد اندر آساں اذان ہی تھی پوسی نماز ہی تھی پوسی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جے تئیں عبداللہ جیندہ رہ گئے فجر دی اذان دا پکا مؤذن بھی ہاں تے این گال تو بعد کدہیں ان دی نماز جماعت کے چکی بھی نہیں. میں تیرے سامنے کیڑی کیڑی شاید اساں کیڑا رونا رواں اے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پوچھانے نماز دے بارے تورا کیا خیال ہے پتہ ہے انہیں کیا ہے انہیں کہ تارک الصلاۃ شر من السارق والزانی وشارب الخمر وآکل الحشیشہ. میں ابن تیمیہ کے پوچھ دے ہو جڑا نماز کو چھوڑی ودے نا یہ اتنا گندہ ہے کہ چور کے زیادہ گندہ ہے. یہ جڑا نماز چھوڑی ودے یہ اتنا گندہ ہے یہ زانی کے بھی زیادہ گندہ ہے. یہ جڑا نماز چھوڑی ودے یہ اتنا گندہ ہے کہ شرابی کے بھی زیادہ گندہ ہے. امام ابن تیمیہ فرمائیں جڑا نماز چھوڑی ودے یہ اتنا گندہ ہے جیڑا بندہ کوئی پلیت چیز تے گند کھاوے یہ گند کھاون والا اتنا گندہ نہیں جڑا نماز کو ضائع کرنے والا گند ہے. ساڈے ہاں تو کوئی حال ہی کہہ نہیں اساں تو آدھے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوئے میاں ساڈا تو کوئی ایشو ہی کہہ نہیں نہ میرا بھیرا بڑے دلائل ہیں بڑیاں باتیں ہیں لیکن میں ہاتھ بات کے آکساں اون ٹائم کے پہلے نمازی بن جو او وقت آوے جو تیری نماز دا اعلان تھی وے تیری وقت نماز دا اعلان تھی وے. اللہ قرآن چاہتے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وہ میاں نماز پڑھ دے رہو بچوں کو بھی نمازی بناؤ آپ بھی نمازی بنو. جیڑے گھر چ نماز دی پابندی ہے اللہ انہیں دی کانڈ نہیں لگنے دا تو جیڑے نماز دی فکر نہیں کریں دے اللہ کدیں انہیں کو رسوائی کے بچیں دا نہیں. اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.